अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में मशरक़ वस्ता में अब 9 अगस्त 2026 और इतवार का दिन है। अब डेवलपमेंट्स मेरे सामने बहुत सी हैं, दुनिया में हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अहम चुभती हुई डेवलपमेंट मेरे सामने आई है जिससे अभी आप लोग वाकिफ़ नहीं हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, डॉट कनेक्टिंग करते हैं, इसे गुज़िश्ता चंद दिनों की जो वाक़यात और ख़बरों के साथ मिला के देखते हैं तो हमें सारी हकीकतें जो हैं वो बड़ी खुल के हमारे सामने आ जाती हैं। अब ये कौन सी हकीकतें? ये हकीकतें वो हैं जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान में जो एक ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ मक्का मुकरमा के अंदर फ्राइडे को, जिसको पाकिस्तान में और बहुत से और ज़राए इब्लाग जो हैं उसे एक इस्लामिक नेटो या उसे एक मुस्लिम नेटो की तरह से डिफ़ाइन किया जा रहा है। पाकिस्तान में बाज़ लोगों की ये लगता है जिम्मेदारी लगाई गई है या खुद ही उनको शौक हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी मुस्लिम ताकत जो है वो मारज़ वजूद में आ रही है और इसराइल और हिंदुस्तान थर थर काँप रहे हैं, कपा रहे हैं, काँप रहे हैं। एक इतनी बड़ी मुस्लिम ताकत जो है वो क्रिएट हो गई। लेकिन अब खबर ये आई है कि इजिप्ट, जनरल सिसी का इजिप्ट और मिस्र जो है वो बहुत जल्दी इस अलायंस का हिस्सा बन जाएगा। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इससे पहले दो और चीज़ों की तरफ मुझे चलना है। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान के नामवर प्रोमिनेंट सहाफ़ी जनाब सदीक जान साहब ने से 12 घंटे पहले आधी रात के बाद उन्होंने ये क्लेम किया कि इमरान खान को हफ्ते के दिन में इमरान खान को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसे पिम्स कहा जाता है, वहाँ लाया गया। क्यों लाया गया? इसलिए कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ थी। इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर की वजह से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया है। 15 बार बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को लाया गया है और रुक के ये कह रहे हैं कि अगर किसी को लगता है कि ये खबर एजेंसीज ने फीड किया तो पहले बता चुके हैं कि सोर्स भी बता देंगे, और दोबारा कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इसको कंफर्म करे, इमरान खान साहब की बहन इसको कंफर्म करे। अब इससे आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले, मेरा ख्याल तकरीबन एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ता 2 हफ्ते पहले, असद तूर साहब ने यह क्लेम किया था कि इमरान खान को ट्रेमर, उन्होंने कहा था कि इमरान खान को ट्रेमर है, रेशा है, वो चाय नहीं पी सकते, चीज़ को हाथ में नहीं पकड़ सकते। और उसके बाद मैंने एक आपके सामने एक वीलॉग में मैंने कहा था कि मुझे ये एक बहुत ही क्रेडिबल, एक बड़े रिस्पेक्टेड सोर्स से मुझे ये पता चला है कि इमरान खान को रेशा नहीं है, उन्हें ट्रेमर नहीं है, उनको बहुत शदीद हाई ब्लड प्रेशर है और उनकी जो टीम है उसे इससे आगाह कर दिया गया है। उनकी अपनी बहनों को, उनकी फैमिली को जो है ये खबर दे दी गई है। तमाम उसके बाद इमरान खान की जो हमशीरा है जनाब मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने इसे डिस्प्यूट किया। उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग जो इस किस्म की खबरें फैला रहे हैं ये आलाकार बन गए हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने मतलब कहने का ये था कि इस्तेमाल हो गए हैं, इनको बाद में इस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी, बिकॉज इमरान खान एक एथलीट हैं, उनकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी है। ये उनके साथ, उनको तो हमेशा ब्लड प्रेशर उनका बढ़ना क्यों था, वो तो चूँकि एथलीट हैं, उनका ब्लड प्रेशर तो नीचे रहता है। मैंने इस हवाले से तकरीबन 3 वीलॉग आपको याद होगा किए थे। मैंने कहा था ये बिल्कुल सही कह रही हैं मोहतरमा, हम उनकी जो हमशीरा अलीमा खान साहब हैं, वाकई इमरान खान चूँकि एक एथलीट रहे हैं और वो उनकी पल्स भी बहुत कम रहती है, शायद 50 के करीब रहती है, जबकि एक नॉर्मल आदमी की 72 से 80 के करीब रहती है। इमरान खान को साइनस ब्रेडिकार्डिया है और जिसकी वजह से मतलब उनकी पल्स भी कम रहती है, उनका ब्लड प्रेशर भी कम रहता होगा। लेकिन मैंने कहा था कि इस तमाम कॉन्ट्रोवर्सी का, शायद हम इस्तेमाल ही हो रहे हो, लेकिन इस तमाम कॉन्ट्रोवर्सी का हल ये है कि इमरान खान तक एक्सेस होनी चाहिए, उन्हें पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल होना चाहिए जहाँ उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात हो, उनके अपने डॉक्टर्स के साथ मुलाकात हो, उनकी पार्टी के लोगों से मुलाकात हो। और मैंने 12 अपने वीलॉग्स में कहा कि इमरान खान गिरफ्तार ही रहेंगे, वो कैदी ही रहेंगे, वो प्रिजनर ही रहेंगे, लेकिन इमरान और बुशरा को अगर हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे तो इससे पॉलिटिकल ऑप्टिक्स भी इंप्रूव करेंगे, खास करके जबकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस खत्ते के अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले जो है वो करने की कोशिश कर रही। अब सदीक जान साहब की जो खबर है उसको तो ये पता चलता है कि इमरान खान को पिम्स में ले जाया गया और उसके बाद शायद उनको वापस वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। अब जब सदीक जान साहब ने ये कुछ कहा तो उसके बाद एक खप पड़ गई, एनकीरो रिबॉन, उसके बाद उसमें शहबाज गिल साहब ने बहुत सारा तबसरा किया और फिर सदीक जान साहब अपनी एक्सप्लेनेशन देते रहे। बिकॉज इल्ज़ाम ये था कि सदीक जान जो है उन्होंने जो भी खबर लीक की है या उनको जो खबर दी गई है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई है और सदीक जान ने अपनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी। अगर आप सदीक जान के ट्विटर हैंडल पे जाएं, मैं कोशिश करता हूँ 1-2 ट्वीट आपके सामने उनके दिखा दूँ स्क्रीन के ऊपर, तो सदीक जान ने बहुत एक्सप्लेनेशन दी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हम इस्तेमाल भी हो रहे हैं तो इसका हल तो यही है, जहाँ कहीं से खबर आ रही है कि इमरान खान तक एक वाज़ेह, शफाफ, ट्रांसपेरेंट एक्सेस जो है वो प्रोवाइड की जाए। और मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं भी इससे डिसएग्री करने की गुंजाइश नहीं है कि जिस तरह से
محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا یہ اہم ممکن ہے کہ صدیق جان ہوں، میں ہوں، شہباز گل ہوں یا جتنے بھی سورسز ہوں، ہم سب استعمال ہو رہے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس کے پاس پوزیشن ہے فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی باڈی کی، ان کی زندگی کی پوزیشن ان کے پاس ہے، وہ یہ خبریں کسی مقصد کے تحت نکال رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ذہنی طور پہ کسی بری خبر کے لیے تیار کیا جائے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک انہوں نے ایسی تیاری کی بھی ہے، ایک ڈیفالٹ میکینزم بنایا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جائے تو بہت سے ایسے لوگوں کو کلٹیویٹ کیا ہوا ہے، نیسیسرلی وہ لوگ کوئی ان کے ایجنٹ نہیں ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے ان کو گرو کیا جا رہا ہے یا ان کو ایسے پری پوزیشن کی گئی ہے، یہ اس طرح سے ایک سیکنڈری لیڈرشپ بنائی گئی ہے کہ اگر عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو یہ جو سیکنڈری لیڈرز ہیں یہ سامنے آئیں گے، یہ دھاڑے ماریں گے، یہ ریونج کی اور بدلے کی بات کریں گے، کہیں گے ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے، اور یوں ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہوگی آہستہ آہستہ۔ چونکہ عمران خان کا قد اتنا بڑا ہے، ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ایک سنگل اکائی، ایک سنگل شخص جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ کو ریپلیس جو ہے نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام جو چہمگوئیاں ہیں، یہ تمام جو بحث ہے، یہ ایک بار پھر ہمارے سامنے، لیکن اس سے زیادہ جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کچھ صدیق جان کے ٹویٹس میں ہے یا اس پہ اب تک تبصرہ ہوا ہے، اس سے زیادہ ہم اس وقت سٹیج پہ کچھ جانتے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن میں، 12 گھنٹے میں یا 18 گھنٹے میں میرے پاس اس سے بہتر زیادہ کریڈیبل انفارمیشن ہو جو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اب میں ایک دوسری چیز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کا آپ سب سے تو تعلق نہیں ہے، لیکن میرا ایک چھوٹا سا گروپ ہے، ایک اسٹریٹجک تھنک ٹینک سرکل، جس کی 15 دن میں کے بعد ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں۔ تو امریکہ کا جو ٹائم ہوگا سنڈے کا، اس میں دن کے 1 بجے، جس کو ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کہتے ہیں، یہ نیو یارک ٹائم کہتے ہیں، ہم یہ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کی ایک میٹنگ کریں گے۔ میں تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ کو ای میلس تو میں نے ڈال دی ہیں، لنکس وغیرہ میں نے بھیج دی ہیں آپ کو، لیکن یہاں بھی آپ کو بتا رہا ہوں بیکاز آپ میں سے اکثر لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں۔ اور اس وقت جب یہاں پر 1 بجے کا دن کا سنڈے کا، اس وقت برطانیہ میں شام کے 6 بج رہے ہوں گے، سعودی عرب میں میرا خیال ہے کہ 7 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں پہ شام کے 8 بج رہے ہوں گے، اور دبئی میں رات کے 9 بج رہے ہوں گے، اور آسٹریلیا کی جو کہ ڈفرنٹ ٹائم زونز ہیں، وہاں پر مختلف قسم کے ہوں گے ٹائمز ہوں گے، ڈفرنٹ ٹائم زونز ہیں، کینیڈا میں بھی ڈفرنٹ ٹائم زونز ہیں ایسٹ اینڈ ویسٹ کے درمیان۔ تو اس حساب سے آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لیجیے گا، اور جو لوگوں کو بہت انٹریگ ہو رہی ہوگی کہ پتہ نہیں ہم کیا یہاں پہ کھچڑی پکاتے ہیں، میں آپ کو کہوں میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ چھوٹا سا ایک سرکل ہوتا ہے اور ہم بہت ہی ریشنل، آبجیکٹو، نان سینسیشنل ڈسکشن کرتے ہیں ان ایشوز میں جو گزشتہ ہفتے 10 دن میں جو چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو ہم ایک انالیسس کرتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے کیا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں سے وہاں پر بھی اس کے حوالے سے ملاقات ہوگی۔ اب واپس آ جائیں اس مسلم نیٹو الائنس، جہاں پہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اس مسلم نیٹو میں، اسلامک نیٹو میں بہت جلدی ایجپٹ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کا ایک سیکریٹریٹ ہوگا اس مسلم نیٹو کا، اور اس کا سیکریٹریٹ اور اس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہوگا۔ یہ سب کچھ ہمیں کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ ہمیں اسرائیل کے اخبار ہارتز کی ایک ہیڈ لائن سے پتہ چلا، اور وہاں پہ جس کو کوٹ کیا گیا ہے وہ ترکی کے فورن منسٹر حقان فدان ہیں، جنہوں نے کہیں بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے۔ حقان فدان اس سے پہلے ٹرکش انٹیلیجنس کو ہیڈ کرتے تھے، اب ترکی کے فورن منسٹر ہیں۔ چونکہ انٹیلیجنس کو ہیڈ کرتے تھے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا نیٹو کے ساتھ، ان کا امریکہ کے ساتھ ایک بڑا کلوز ریلیشن شپ رہا۔ امریکہ سے مطلب ہے کہ امریکہ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انٹیلیجنس کے، ملٹری کے، ان کے ساتھ ان کا بڑا کلوز ریلیشن شپ رہا۔ یہاں اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو مسلم نیٹو اور اسلامک نیٹو جس کی تشکیل کی اس وقت بات ہو رہی ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب ہوگا، اس میں ترکی کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ ہوگی کہ ترکی کا گزشتہ 50 برس کا نیٹو کا ممبر ہونے کا ایکسپیرینس ہے۔ ترکی نیٹو کا دوسرا بڑا ممبر ہے، یورپ میں سب سے زیادہ ٹروپ کنٹریبیوشن ترکی کرتا ہے، امریکہ کے بعد سب سے زیادہ بڑا جو ممبر ہے نیٹو کا وہ ترکی ہے۔ تو ترکی بہت سی انسٹیٹیوشنل انڈرسٹینڈنگ اس کے اندر لے کر آئے گا، اور یوں یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس ڈیولپمنٹ کے بہت سے آسپیکٹ اور پہلو ہیں۔ اب حقان فدان نے کہا کہ بہت جلدی ایجپٹ جو ہے اس کا حصہ بن جائے گا، یہ تو ایک انہوں نے بات کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سعودی عرب میں ہوگا۔ تیسری چیز اور ایکسپلینیشن انہوں نے یہ دی کہ اس کا جو آرٹیکل 5 ہے، ابھی تو اس کے کوئی کانٹورز بنے نہیں، اس کے کوئی ڈاکومنٹس سامنے آئے نہیں، اس کے کوئی ڈاکومنٹس، اس کا کوئی ٹیکسٹ ہے، اسے سعودی عرب نے، ترکی نے، پاکستان نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، لیکن بہت جلدی اس کا ایک اس کی زیادہ جو انفارمیشن ہے، یا اس کا زیادہ جو پروٹوکولز ہیں، اس کی جو SOPs ہیں، اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ کرے گا اور ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس کا جو آرٹیکل 5 ہے وہ نیٹو کے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے آرٹیکل 5 کی طرح ہوگا، اور کسی ایک ممبر کے اوپر حملہ، تمام ممبران کے اوپر حملہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ اب حارث میں ایک ایسی چیز لگی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو سلینٹ کیا گیا، اس کو شاید مس یوز کیا گیا اس انفارمیشن کو۔ حارث یہ کہتا ہے کہ حقان فدان نے کہا کہ یہ جو الائنس ہے یہ ایران کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن اگر ایران نے حملہ کیا تو پھر یہ الائنس ایران کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔
مجھے بہت شک ہے کہ حقان فدان نے اس کو اس طرح سے کہا ہی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ الائنس کسی کے بھی خلاف ہو سکتا ہے جو کسی بھی ممبر کنٹری کے اوپر حملہ کرے گا. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ ایران جو ہے, انہوں نے یہ ہو سکتا ہے کہا ہو کہ یہ ایران کے خلاف نہیں ہے, بیکاز سعودی عرب بھی یہی کہہ رہا ہے, پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے, لیکن جو بھی حملہ کرے گا اس کے خلاف اس کا استعمال ہو سکتا ہے. بہرحال اس کی ڈائریکشن تو اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہاں پہ جا رہی ہے. اس میں یہ چیز ایڈ کر دیں کہ انہوں نے حقان فدان نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, ان سے مطلب ہے کہ حقان فدان نہیں سمجھتے, ترکی یہ سمجھتا ہے کہ ٹرکش نیوی کی ریڈ سی کے اندر پریزنس ہونی چاہیے بٹوین دی میڈیٹرینین اینڈ دی ریڈ سی, کیونکہ ترکی کے میری ٹائم انٹرسٹ ہیں, اس کے انرجی انٹرسٹ ہیں. میں اس میں تھوڑا سا آپ کو میپ دکھانا چاہتا تھا, میں نے اس کے حوالے سے نکال کے رکھا تاکہ میں تھوڑا سا یہ آپ کو سچویشن جو ہے وہ سمجھا سکوں اس میپ کی مدد سے. یہاں پہ میں اس وقت جو میرا کرسر گھوم رہا ہے یہ ترکی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ترکی کے ویسٹ میں گریس ہے, یہ ترکی ہے. ترکی کے نیچے, ترکی کے ساؤتھ میں اور ترکی کے ایسٹ میں سیریا ہے. مزید آگے ایسٹ میں آ جائیں تو عراق ہے, اس کے نیچے, عراق کے نیچے ساؤتھ میں سعودی عربیہ ہے, اور پھر اس کے سعودی عربیہ کے ایسٹ میں ایران ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ویسٹ میں ریڈ سی ہے, یہاں پر اسرائیل ہے جو نظر نہیں آتا, اتنا چھوٹا سا ہے. یہاں سوئس کینال ہے, ایجپٹ کے ساتھ سے گزرتی ہے. اب ترکی اس الائنس کو آف کورس حصہ ہے. ایجپٹ جب اس کا حصہ بن جاتا ہے تو میڈیٹرینین جو ہے اور جو ریڈ سی ہے یہ سارا کور ہو جاتا ہے, اور یوں ایران کی جو تھریٹ پرسیپشن ہے اور ہوتیز کی وہ یہاں پر بہت حد تک اس کو آپ سمجھیں کہ وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے. یہ اس کی مین سگنیفیکنس ہے. میں مزید چند کامنٹس میں آپ کو اس کی بہتر ایکسپلینیشن جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں. میپ نے آپ کو دکھا دیا. اب ایک بنیادی سوال یہاں پر, یہ تو اب میرا خیال آپ کو کلیئر ہو گیا, مجھے شاید بہت زیادہ الفاظ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو سارا کا سارا الائنس بن رہا ہے یہ بنیادی طور پہ ایران کی جو تھریٹ پرسیپشن ہے انرجی کوریڈور میں اور سعودی عرب کے لیے اور گلف کنٹریز میں, کہ اس کو کنٹین کرنے کے لیے, نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کا پوسچر ہوگا. اس کا تعلق کوئی اسرائیل سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہے, اور یہ پاکستان کے اندر جو ساری باتیں اڑائی جا رہی ہیں یہ جھوٹی باتیں ہیں. وہ جو ابن انشا نے کہا تھا کہ انشا یہ جھوٹی باتیں یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں. مکہ میں اس کو کرنے کیا جو ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ تھا اس کو مکہ میں سائن کرنے کی سگنیفیکنس بھی اب بہت کھل کے آپ کے سامنے آتی. وہ اس لیے کہ اندر سے ایک سینس آف گلٹ ہے. ایران کے خلاف ایک الائنس ہے. مسلمان بیچارے معصوم سارے گزشتہ 5 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران مسلم دنیا کی واحد طاقت ہے جو مغربی استعمار, اسرائیل اور صہیونی طاقت کے یا مغرب کی طاقت کے خلاف جو کھڑا ہے, جس نے مار کھائی ہے, جس نے ہتھیار نہیں ڈالے. تو اوورٹ طریقے سے کہنا کہ ہم نے ایک الائنس جو ہے امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم نے ایران کے خلاف ایک الائنس بنایا, یہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے, یہ ایکسٹریملی ان پاپولر چیز ہوگی. اس لیے اس کو اسلام کی اور مسلم دنیا کی ایک شکل جو ہے وہ اس کو دی جا رہی ہے. مکہ مکرمہ سے اس کے ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ کا سائن کرنا, وہاں سے اس کا خبر نکالنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ مسلم طاقتوں کا ایک الائنس ابھی کس کے خلاف, کفر کے خلاف. اور مسلمان اتنے سادہ ہیں بہت سے لوگ کہ میں نے دیکھا ہے, مجھے بعض لوگوں نے ٹیکسٹ کیے ہیں, بعض لوگوں نے کامنٹ کیے ہیں کہ فلاں جگہ ہم نے پڑھا تھا, حدیث اس قسم کی تھی, کہیں قرآن میں لوگ کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں کسی مسلم اسکالر نے ان کو بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہوں گی, جو دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو اسلام کی طاقتیں ایک طرف ہو جائیں گی اور کفر کی طاقتیں ایک طرف ہو جائیں گی. اور اسلام کی طاقتیں کون سی ہیں؟ وہ جنرل سیسی کا ایجپٹ ہے, وہ MBS کا سعودی عربیہ ہے, وہ اردوغان کا ترکی ہے, اور وہ جنرل عاصم منیر کا پاکستان ہے. تو یہ اسلام کی طاقتیں ہیں جو کفر کی طاقتوں کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں. بہرحال آگے چلیں. پاکستان کے ایک بڑے ہی پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہے, بڑے اچھے آدمی ہیں. جتنے لوگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں ان میں سے سب سے بہتر اور معیاری زبان اگر کوئی استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ اینکر ہے جن کا نام ہے منصور علی خان. ان سے آپ واقف ہیں, بہت ان کی بڑی فالوئنگ ہے. منصور علی خان صاحب جو ہے ان کی ایک بڑی ان کی اور ڈاکٹر شہباز گل کے درمیان میں بڑی ہر وقت چلتی رہتی ہے, ایک نوک جھونک چلتی رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کو اور PMLN کو سپورٹ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اتنی اچھی, مناسب اور معیاری بات چیت نہیں کرتا جتنی کہ منصور علی خان صاحب کرتے ہیں. لیکن منصور علی خان صاحب جو ہیں ان کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ چونکہ دونوں دھڑوں کا حصہ ہیں, وہ PMLN کا بھی خبر لے کے آتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی خبر لے کے آتے ہیں. اور جب اسٹیبلشمنٹ میں اور PMLN کے درمیان میں تھوڑی سی کوئی ناراضگی ہو یا کوئی چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہوں تو منصور علی خان کے ویلوگ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں, وہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے, کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ میں اور نون میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر ان کا جھکاؤ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے. سمجھدار آدمی ہے, ان کو پاکستان میں رہنے کا بہت زیادہ اندازہ ہے کہ صحیح رہنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے. 2 دن پہلے منصور علی خان صاحب نے اپنے ایک ویلوگ کی جو ہیڈ لائن بنائی اور اس میں سے جو تھیم انہوں نے بنائی وہی تھیم یہ تھی کہ اس الائنس کے نتیجے میں مسلم دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت جو ہے وہ معرض وجود میں آ گئی ہے. اور یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کے پاس 20 لاکھ سپاہی ہیں, جس کے پاس 1000 ماڈرن فائٹر پلینز ہیں, جس کے پاس 7000 ٹینک ہیں,
اور یہ کہ اس کے نتیجے میں ہندوستان اور اسرائیل جو ہے وہ تھر مچ گئی ہے، تھر جو ہے وہ کانپ رہے ہیں۔ اچھا، اب لوگ بہت سے سوال پوچھتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ریولوشن آنا چاہیے، ریولوشن آ سکتا ہے پاکستان میں، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان میں ریولوشن نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیے، ریولوشن صرف توڑ پھوڑ کا نام نہیں ہے۔ ریولوشن کی تھوڑا ہے کہ آپ نکلیں اور سرکار کی گاڑیاں جلا دیں، بینک جلا دیں، مار دیں، سر پھاڑ دیں لوگوں کے۔ ریولوشن کا مطلب ہے، ریولوشن ایک ایسے سیاسی ڈھانچے میں آئے گا، ایک ایسی پالیٹی میں آئے گا جہاں آئیڈیاز پائے جاتے ہوں گے، جہاں کوئی سینس آف ڈائریکشن ہوگی، جہاں لوگوں کو ایک اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی پلان ہوگا مستقبل کا، کوئی مستقبل کا خاکہ ہوگا، کوئی ان کی اکنامک انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے چینج کو لا کے۔ تو پاکستان میں صرف توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے بیکاز پاکستان میں آئیڈیاز نہیں ہے۔ یقین مانیے، جب میں یہ صورتحال دیکھتا ہوں کہ منصور علی خان صاحب جو کہانی لوگوں کو سنا رہے ہیں، جس سے سن کے ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی طاقتیں جو ہیں وہ کفر کی طاقتوں کے خلاف متحد ہو رہی ہیں، ایک بہت بڑا مسلم الائنس، ایک بہت بڑی مسلم طاقت جو ہے وہ معرض وجود میں آ رہی ہے، ایک اسلامک نیٹو ہے، ایک مسلم نیٹو ہے، تو میرا دل ڈوبنے لگ جاتا ہے۔ بیکاز مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں آج بھی بہت بڑی تعداد میں ایسے سادہ لوگ، ایسے معصوم لوگ، ایسے نادان لوگ رہتے ہیں جن کو یہ کہانی، یہ سودا بیچا جا سکتا ہے، اور جو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ چار پرو ویسٹرن، پرو امریکن جو طاقتیں ہیں، پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور ایجپٹ، یہ مل کے ایران کے خلاف اس کو کنٹین کرنے کے لیے، ایران کی طاقت کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، ایران کے لیوریج کو، اس کی اسٹریٹجک جو اسٹرینتھ ہے اسے کمزور کرنے کے لیے یہ الائنس بنایا گیا ہے۔ اس ایران کو کنٹین کرنے کے لیے جس نے تنہا گزشتہ 6 مہینوں سے اسرائیل اور امریکہ کی کمبائنڈ پاور کو، تمام جتنی بھی امریکہ کے کلائنٹ اسٹیٹس ہیں ان کو چیلنج کر رکھا ہے، اس پہ پریشر ڈالنے کے لیے، اس کی آپشنز کو کم کرنے کے لیے یہ الائنس کھڑا کیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں معصوم لوگ موجود ہیں جن کو یہ سودا جو ہے وہ بیچا جا سکتا ہے، جس قسم کا سودا جو ہے وہ منصور علی خان صاحب بیچ رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی منصور علی خان صاحب کے پیچھے اور طاقتیں ہیں یا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں جو سودے کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ چاہتا تھا کہ میں چند فیکٹس آپ کے سامنے ایسے رکھوں، ایک سیکوینس آف فیکٹس رکھوں جن کو جب آپ دیکھیں گے، خود سے اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں آپ گوگل کے ذریعے، تو پوری صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ جیسے سورج سوا نیزے پہ آتا ہے اور آپ تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب صبح سورج جو کہتے ہیں کہ طلوع ہوتا ہے، کیا کہیں گے، سورج نکل آتا ہے، تو اس وقت آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب 1973 کے اندر عرب اسرائیل جنگ ہوتی، اور پھر عرب لیڈ بائی سعودی عربیہ ایک آئل ایمبارگو پلیس کرتے ہیں امریکہ کے اوپر، ویسٹرن پاورز میں، جس میں ایک عرب آئل کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک سوچ کی پیدا ہوتی ہے کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو ہم اس تیل کو چھین سکتے ہیں، اور یہ تیل کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر ہم قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک کانسیپٹ پیپر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے 1977 کے اندر، جسے کہا جاتا ہے کارٹر ڈائریکٹو نمبر 18، اور اس میں تصور یہ ہے کہ ایک ریپڈ ریئیکشن، ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس ہونی چاہیے، اور لیکن کانگریس اس کی فائن، اور اس میں بیسکلی 3 کمپوننٹس اس میں آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں کہ اس کے اندر 82 ایئر بورن ڈویژن ہوگا، اس کے اندر 101 ایئر بورن ڈویژن ہوگا، اس میں ایک میرین ڈویژن ہوگا، اور یہ ریپڈ ریئیکشن کریں گے اور یہ فوری طور پہ تمام جگہوں کے اوپر پرشین گلف میں قبضہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کانگریس جو ہے اس کی فنڈنگ اپروو نہیں کرتی، چیز کھٹائی میں پڑ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 1979 کے اندر اسلامک ریولوشن ایران آ جاتا ہے، شاہ آف ایران کی گورنمنٹ فال کر جاتی ہے۔ شاہ آف ایران امریکہ کی تمام پاور پروجیکشن کا مرکز تھے، اس کا لنچ پن تھے، اور وہیں سے امریکہ جو ہے اس پورے ریجن کو کنٹرول کر رہا تھا، وہ ان کا سب سے ٹرسٹڈ ایسٹ یا لوئل ایسٹ تھے وہاں پہ۔ تو محسوس کیا جاتا ہے کہ جو اسلامک ریولوشن آف ایران ہے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسلامک ریولوشن آف ایران کو کنٹین کرنے کے لیے نیا جو ڈائریکٹر سامنے آتا ہے جس کو کہتے ہیں کارٹر ڈاکٹرائن 1980 کا، اور پھر ایک فورس کریٹ کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں ریپڈ ڈپلائمنٹ جوائنٹ ٹاسک فورس، RDJTF یہ اس کا نام ہے، اور اس کا بیس بنایا جاتا ہے میک ڈل ایئر بیس ان فلوریڈا۔ اور پھر 1983 میں یہ جو ریپڈ ڈپلائمنٹ جوائنٹ ٹاسک فورس ہے، اس کے اندر سے اسے کنورٹ کر دیا جاتا ہے انٹو سینٹ کام، سینٹرل کمانڈ، پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن کے زمانے میں۔ یہ وہ سینٹ کام ہے، سینٹرل کمانڈ ہے جس کا نام آپ تقریباً روز سنتے ہیں۔ گزشتہ 6 مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینٹرل کمانڈ ہی ہے جو ایران کے خلاف لڑ رہی۔ یہ سارا کا سارا جو ملٹری آرکیٹیکچر ہے، جس میں پہلے ایک ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کا بنتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں سینٹ کام بنتی ہے، پھر اس کے پاس اس کے ایئر بیسز ہیں جن کا میں بھی نام آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سارا کا سارا جو ملٹری آرکیٹیکچر ہے یہ ایران کے خلاف، ایران کو کنٹین کرنے کے لیے بنایا گیا، جس کے 5 میجر بیسز آئیڈینٹیفائی کیے گئے یا اس کو کھڑے کیے گئے، جس میں قطر کا العدید ہے جو ایئر بیس ہے، اس کے بعد بحرین کے اندر جو 5th فلیٹ کا میرا خیال منامہ کے قریب ہے جس کو نیول ایکٹیویٹی سپورٹ ایکٹیویٹی بھی کہتے ہیں،
कुवैत में 2 बेसेस हैं, कैंप आरिफ जान कुवैत के अंदर है, कुवैत में ही अली अल सालम बेस है, और मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई के अंदर अल धरफा एयर बेस है। और ये सब के सब जो हैं ये ईरान के ऊपर फोकस हैं। इनका मकसद है कि ईरान को कंटेन करना। इन्होंने कोई इजराइल को कंटेन नहीं करना, इनको कोई और ख़तरा नहीं है। ये बेसिक के तौर पे ईरान सेंट्रिक स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर होता यह है कि मार्च 2026 में ये सूरत हाल डेवलप करती है, जब हमें पता चलता है, दुनिया को पता चलता है कि ईरान ने एक काउंटर स्ट्रेटजी में स्ट्राइक्स करके अमेरिका के ये सारे के सारे बेसेस जो हैं इनको डिसफंक्शनल कर दिया है। ये बेसेस इस काबिल ही नहीं रहे कि ये ईरान के खिलाफ जंग कर सकें या इन पर्शियन गल्फ की कंट्रीज़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। फिर एक नई ज़रूरत महसूस की जाती है कि इसकी कोई रिप्लेसमेंट होनी चाहिए और कॉस्ट भी उसकी जो है वो कम होनी चाहिए। तभी जिक्र होने लग जाता है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर, तुर्की, इन सब के दरमियान में एक नया मिलिट्री अलायंस, एक स्ट्रेटेजिक चीज़ हो सकती है जो इस एरिया को स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। ये वो चीज़ है जो आपके सामने आई है। अब इसको ईरान जो है वो, इसका मकसद बुनियादी तौर पे ईरान की ऑप्शंस को क्लिप करना है, और ये बड़ी स्मार्ट मूव है। अब ईरान इसे कैसे काउंटर करता है, बिकॉज जो पहले बेसिस थे वो तो ईरान 40 साल से तैयारी कर रहा था कि उसने कैसे बेसिस को हैंडल करना है। इसे ईरान कैसे रिएक्ट करेगा ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। अभी तो ज़ाहिर है ईरानी बड़े परेशान हैं। इस वक्त ईरान और अमेरिका की सूरत हाल क्या है? पूरा एक हफ्ता हो गया है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स रोज़ ही प्रेस को ये कहते हैं कि ईरान और ओमान के दरमियान में जो बातचीत हो रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के हवाले से, वो बड़ी प्रोग्रेस कर रही है, बड़ी पॉजिटिव चल रही है। उसके नतीजे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। अब ये पता चला है गुज़श्ता 24 घंटों में कि वो नेगोशिएशन ईरान और ओमान के दरमियान हो ही नहीं रही। वो असल में ओमान के पीछे अमेरिका ही खड़ा है, और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की टीम जो है वो ओमान बनकर, यानी ओमान के पीछे ओमान की बाजू पकड़ के वो सारी नेगोशिएशन करवा रहे हैं। और वो बेसिकली तौर पर इनडायरेक्ट नेगोशिएशन आप कह लें कि एक तरह से हो रही है। और उसमें मसला ये है कि ईरान ये कह रहा है कि इस एग्रीमेंट के नतीजे में हम एक फ्रेमवर्क तो बना सकते हैं, लेकिन इससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुल नहीं सकती जब तक कि अमेरिका हमारी 3-4 बेसिक डिमांड्स जो हैं वो उनको एक्सेप्ट ना कर ले। एक तो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उनकी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है न्यूयॉर्क टाइम्स में और बाकी अमरीकी ज़राए अबलाग में, जहां उन्होंने कहा है कि एक तो अमेरिका का नेवल ब्लॉकेट ख़त्म होना चाहिए, अमेरिका ने जो फोर्सेस हमारे गिर्द इकट्ठी की हुई हैं उनको यहाँ से दूर जाना चाहिए, अमेरिका जो हमले कर रहा है हम पे, हमारे एलाइज पे, वो रुकने चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए, और फिर ये कि हमारे हमसे सैंक्शंस उठाई जाएँ, हमें वॉर रेपरेशन दी जाए। तो ये उनकी तो स्टेटमेंट ये आई है। इससे पहले भी IRGC की भी इसी से मिलती जुलती स्टेटमेंट आई, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरागची का कहना यह है कि ईरान के साथ जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया था 14 नुकाती, उसको जो वायलेट किया है अमेरिका ने, उसकी कॉम्पनसेशन अमेरिका को देनी होगी, फिर जाके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है खुलेगी। तो ये वो सूरत हाल है जहां हम इस वक्त स्टक हैं, जिसके दरमियान में आप देखते हैं कि एक मुस्लिम नेटो, एक इस्लामिक नेटो मारज़ वजूद में आता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद मकसद जो है वो इस ईरान के ऊपर दबाव डालना है, ताकि ईरान को एहसास हो कि उसकी बहरा अहमर की तरफ, रेड सी में, मेडिटेरेनियन की साइड पे, स्विस कैनाल पे वो ऑप्शंस नहीं है जो ईरानियों ने सोचा हुआ था। इसीलिए टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि ईरानियन टर्किश नेवी जो है उसकी मेडिटेरेनियन के ऊपर और उसकी स्विस कैनाल के अंदर, उसकी रेड सी के अंदर उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, और इसी वजह से इजिप्ट जो है इस सारी सिचुएशन में कूद पड़ा है। तो ये वो सारी सिचुएशन है जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब मैं अगले वीडियो के अंदर दोबारा मैं देखूंगा कि हमें इमरान खान के हवाले से क्या अपडेट मिलता है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का जो फाइनल राउंड है मंडे का, जिसमें पहले तो 11 नशस्तों पे, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इलेक्शन होना था पुंछ के इलाके में, लेकिन अब मंडे मॉर्निंग में सिर्फ 4 जगहों पे मेरा ख्याल है, वहाँ पे बाग में और हवेली में, वहाँ पर होंगे इलेक्शन, और जो 7 नशस्तें हैं रावलाकोट की, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। वहाँ धरना है लोगों का, और तवक्को की जा रही है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि हम 20-21 अगस्त को वहाँ पर हम इलेक्शन करवा सकेंगे। वो करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, आज़ाद कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत दिल हिला देने वाली हैं, बहुत दर्दनाक हैं। वहाँ से मुसलसल पता चल रहा है कि जो पैरामिलिट्रीज़ हैं वो नौजवान लोगों को अगवा भी कर रहे हैं, उनको उठा भी रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा अजियत जो है वो दी जा रही है। बट ये सब सिचुएशन है, इसको फिर हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।